اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی گئی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں، وہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، اور دراصل وہ دھوکہ نہیں کر رہے مگر اپنے آپ سے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، پس زیادہ کر دی اللہ نے ان کی بیماری، ان کے لیے دردناک سزا ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، بے شک یہی مفسد ہیں، لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں دوسرے لوگ، تو انہوں نے کہا کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسا کہ احمق لوگ ایمان لائے ہیں؟ خبردار، بلا شبہ یہی احمق ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو صرف ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں مہلت دے رہا ہے۔ یہ اپنی سرکشی میں لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، پس نہیں فائدہ بخش ہوئی ان کی تجارت، اور یہ ہدایت حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پس جب اس نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی بصارت کو ختم کر دیا اور انہیں اس حالت میں چھوڑ دیا کہ اندھیروں میں وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ اب نہیں پلٹیں گے، یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اس میں اندھیرے ہیں اور کڑک چمک ہے۔ ٹھونس لیتے ہیں یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑاکے کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ ان کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں، جب وہ چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں چھین لے جاتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے پیدا کیا پھلوں کا رزق تمہارے لیے۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ، اور اگر تم شک میں مبتلا ہو اس چیز کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو بنا لاؤ کوئی صورت اس کے مانند اور بلا لو اپنے ہم نواؤں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، جو منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال کریں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں وہاں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں اس کے ہم شکل دیا جائے گا، اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کسی چیز کی، لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے،
اور لیکن جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے اللہ نے اس مثال سے، اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر فاسقوں کو، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اسے مضبوط باندھ لینے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ سے کس طرح کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں سے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا آپ اس میں کسی ایسے کو مقرر کریں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور آپ کے لیے تقدیس کر رہے ہیں۔ کہا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو سارے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا مجھے ان سب کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے سمجھنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا اے آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے تمام مخفی چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، اسے بھی جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس سے بفراغت کھاؤ جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بس شیطان نے ان دونوں کو اس بات سے پھسلا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہیں خاص وقت تک کے لیے زمین میں جائے قرار اور سر و سامان ہے۔ پس آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی، اللہ نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ پریشان ہوں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور پورا کرو میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، اور صرف مجھ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور پہلے ہی اس کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ حق میں باطل کی آمیزش نہ کرو اور جانتے بوجھتے حق نہ چھپاؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور میرے جھکنے والے بندوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو تلقین کرتے ہو نیکی کی اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان اطاعت گزاروں پر نہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔